مکہ میں شرک کی شروعات کرنے والا کون تھا؟ یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس لیے میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں۔ مکہ میں، عرب میں شرک کی شروعات کس نے کی؟ عمرو ابن لحی نام کا ایک آدمی تھا، اسی نے مکہ میں یا عرب میں شرک کی شروعات کی ہے اور دین ابراہیمی کو، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بدل دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین کون سا تھا؟ توحید والا دین تھا، وہی دین جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہی دین جو سارے نبیوں کا تھا۔ سارے نبیوں کا دین ایک ہی تھا، توحید۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بدلنے والا کون تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من غیر دین ابراہیم علیہ السلام عمرو ابن لحی ابن قمعہ ابن خندف ابو خزاعہ۔ اس کا نام کیا تھا؟ عمرو ابن لحی۔ یہی وہ آدمی تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے دین میں سب سے پہلے برائیاں پیدا کی، دین کو بگاڑا، توحید سے لوگوں کو شرک کی طرف لے گیا۔ اس روایت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو سب سے پہلا آدمی جس نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بدل دیا، لوگوں کو دوسرے دین پر ڈال دیا، توحید سے شرک پر ڈالا، اس کا نام تھا عمرو ابن لحی۔ ایک روایت میں جس کو ابن ابی عاصم نے الاوائل میں ذکر کیا ہے اور الصحیحہ میں بھی شیخ الالبانی نے اس کی سند کو حسن کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ کان اول من غیر دین اسماعیل۔ سب سے پہلے یہی آدمی تھا عمرو ابن لحی جس نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو، اسماعیل علیہ السلام کے دین کو بدل دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون؟ اسماعیل علیہ السلام جو مکہ میں بسائے گئے تھے، جن کے ساتھ مل کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی اللہ کی عبادت کی خاطر۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے دین کو سب سے پہلے جس نے بدلا وہ یہی آدمی تھا۔ آپ فرماتے ہیں فَنَصَبَ الْأَوْثَانَ وَبَحَّرَ الْبَحِيرَ وَسَيَّبَ السَّائِبَ وَوَصَلَ الْوَصِيلَ وَحَمَى الْحَامِي۔ یہی وہ آدمی تھا فَنَصَبَ الْأَوْثَانَ جس نے وہاں پر بت بنائے، بت نصب کیے کعبہ کے پاس، وَبَحَّرَ الْبَحِيرَ اور بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ اور حام، اس کا سسٹم چالو کیا۔ یہ کیا ہے ہم آگے دیکھیں گے۔ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، یہ کیا ہے یہ آگے ہم دیکھیں گے۔ اس نے یہ سلسلہ جاری کیا، جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دینا۔ اس کو ابن ابی عاصم نے الاوائل میں روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں جو بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا رأیت جہنم یحطم بعضها بعضا۔ میں نے جہنم دیکھی کہ اس کی آگ کی لپٹیں ایک دوسرے کو گویا کہ چبا رہی ہیں، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں۔ یحطم بعضها بعضا ورأیت عمرا یجر قصبه۔ اور میں نے دیکھا کہ عمرو، کون؟ عمرو ابن لحی جس نے شرک کی شروعات کی مکہ میں، یہ اس کو میں نے دیکھا کہ یہ اپنی اتڑیاں سمیٹے چل رہا ہے، اتنی اپنی اتڑیاں سمیٹے چل رہا ہے۔ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ، اور یہی وہ آدمی ہے جس نے سائبہ کا سسٹم شروع کیا۔ یہی وہ آدمی ہے جس نے سائبہ کا سسٹم شروع کیا۔ اس کو بخاری نے تفسیر القرآن میں ذکر کیا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آپ نے فرمایا ان اول من سیب السوائب وعبد الاصنام ابو خزاعہ عمرو ابن عامر وانی رأیتہ یجر امعاءہ فی النار۔ اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلا آدمی جس نے سائبہ کا سلسلہ شروع کیا اور وعبد الاصنام اور بتوں کی عبادت کی، یہ کون تھا؟ آپ فرماتے ہیں ابو خزاعہ، اس کی بھی کنیت تھی، مشرکین بھی اپنی کیا کرتے تھے؟ کنیت رکھتے تھے۔ ابو خزاعہ اس کی کنیت تھی اور اس کا نام تھا عمرو ابن عامر، عمرو ابن عامر۔ کبھی عرب باپ کی نسبت سے پکارے جاتے تھے، کبھی دادا کی نسبت سے پکارے جاتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں وَإِنِّي رَأَيْتُهُ يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ فِي النَّارِ، اور میں نے دیکھا کہ وہ آگ میں اپنی اتڑیاں گھسیٹے چل رہا ہے۔ یہ سزا اس کو اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کو امام احمد نے مسند میں روایت کیا۔ تو پہلا آدمی جس نے عرب میں شرک کی شروعات کی وہ عمرو ابن لحی یا عمرو ابن عامر ابو خزاعہ تھا، اور یہ بدترین انسان ہے جو اللہ کے نزدیک ہے جو کسی برائی کی بنیاد ڈالے۔
کسی بستی میں، کسی علاقے میں اگر کوئی آدمی کسی برائی کی بنیاد ڈالتا ہے اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ان سب کا گناہ اس کے اعمال نامے میں جاتا ہے، سب کا گناہ اس کا بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے. کیوں؟ ذریعہ یہ بنا ہے، ذریعہ یہ بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم یہ جو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس نے بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ اور حام، یہ جو سلسلہ اس نے شروع کی کیا ہے؟ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. اللہ نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام یہ اللہ نے نہیں بنایا ہے. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، بلکہ یہ لوگ جو کفر والے ہیں، کفر میں پڑے ہوئے لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اپنی طرف سے گھڑ کے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثریت عقل ہی نہیں رکھتی ہے. لوگوں نے اپنی طرف سے سلسلہ شروع کیا اور اللہ پر یہ چیز گھڑ دی کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، ایسا ہم کو کرنا چاہیے. کیا سلسلہ؟ صائبہ، بحیرہ اور وسیلہ اور حام. یہ کیا ہے؟ ابن ہشام نے ابن اسحاق کے حوالے سے ذکر کیا ہے یہ کیا تھا. عرب میں ان لوگوں نے اس نے عمرو ابن لحی نے سلسلہ جاری کیا. کیا کیا؟ کہا کہ ان کے یہاں پر کوئی اونٹنی اگر لگاتار اس کو 10 مادہ یعنی فیمیل اس کو بچیاں ہوتی، یعنی بیٹیاں، میں پکڑ کے چل رہا ہوں آپ کو آسانی سے سمجھے گا، اگر ایک اونٹنی کو لگاتار 10 اونٹنیاں پیدا ہوتی مادہ، تو وہ اس کو صائبہ کر کے چھوڑ دیتے تھے. یہ صائبہ ہے. صائبہ کے معنی سیبہ کا مطلب چھوڑ دینا، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اور اس کے بعد اگر 11ویں پھر اس کو بیٹی ہوئی یعنی اونٹنی یعنی مادہ، تو پھر اس کو کیا بولتے تھے؟ اس کا کان چھیدتے تھے اور اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے جیسا ماں کو چھوڑ دیا ہے. اس کا نام رکھتے تھے بحیرہ. بحرہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو کان چھیدنا یا سوراخ کرنا، شق کے معنی میں آتا ہے. پھر ان کے ہاں بکریوں میں سے یا دوسرے جانوروں میں سے ایسے جانور، ایسی بکری یا ایسی اونٹنی جس کو لگاتار 5 مرتبہ میں جوڑی بکریاں ہی پیدا ہوئی ہیں، یعنی 10 بچیاں پیدا ہوئی اس کو یا مادہ پیدا ہوئی اس کو، لیکن کیسا؟ 2 تو 5 ٹائم میں 10 مادہ اور جوڑی سے پیدا اگر ہوئی اور بیچ میں کوئی نر پیدا نہیں ہوا تو اس کو کیا کرتے تھے؟ وسیلہ نام دے دیتے تھے اور اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے. وسیلہ، وصلہ سے جوڑی، کہتے تھے اس کو جوڑیاں پیدا ہوئی. کیسی؟ مادہ 5 مرتبہ میں 10 پیدا ہوئے، اس کو وسیلہ کر کے اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے. اور حام یہ نر اونٹ ہوتا تھا جس سے اگر یہ دوسری اونٹنیوں سے جمع کرے اور 10 مرتبہ لگاتار اونٹنیاں ہی پیدا ہوں، اونٹ نہیں، یعنی مادہ پیدا ہو 10 مرتبہ میں، اس کو بولتے تھے چھوڑ دو اب یہ کیا ہو گیا؟ تھک گیا اب یہ. تو اس کو کیا کرتے تھے؟ چھوڑ دیا جاتا تھا. اور اس پہ کوئی، اب یہ جو چاروں بتائے گئے ہیں ان پہ کوئی سواری نہیں کرتا تھا، ان اونٹنیوں کا دودھ کوئی پیتا نہیں تھا، ان کے بال کوئی یہ نہیں نکالتا نہیں تھا، کپڑے وپڑے یا سویٹر وغیرہ جو بھی بناتے ہیں اس کے بنانے کے لیے ان کو کوئی کچھ نہیں کرتا تھا. یہ جہاں چاہتی چرتی، جو چاہتی کرتی، کوئی ان کو کچھ نہیں کرتا. اس اونٹ کو بھی جو 10 بچے جس کو پیدا ہوئے اونٹنیاں، وہ اونٹ بھی جو جفتی سے جس سے پیدا ہوتے تھے اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا اور اس سے سوائے اونٹنیوں کے ساتھ اس کو جوڑنے کی اور کوئی کام نہیں ہوتا. اس کی کوئی سواری نہیں کرتا تھا، بہت اس کو چھوڑا جاتا. ادب کے سارے حام آیا، ارے وسیلہ آئی، ارے فلانی آئی. تو اس طرح سے وہ عظمت ان کی تھی. تو یہ سیرت ابن ہشام میں ابن ہشام نے اس کو ذکر کیا ہے. تو صائبہ پہلی، اس کی بیٹی بحیرہ، پھر دوسرا 5 جوڑی والے وہ کیا ہے؟ وسیلہ، وصلہ سے ہے. اور اسی طرح سے حامی یا حام جس کو کہیں گے، جیسے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا. تو حام کیا ہے؟ یہ اونٹ ہوتا تھا، یہ میل ہے، فیمیل نہیں ہے. باقی سب تینوں کیا تھیں؟ فیمیل. اس طرح کا سسٹم وہاں پر تھا. آدمی کہا کہ اس میں شرک کی کیا بات ہے؟ سعید بن المسیب نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے یہ جو چاروں جانور تھے یہ بس چھوڑے جاتے تھے تو ایسے ہی نہیں چھوڑے جاتے تھے، یہ بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے. ان کو بتوں کے لیے کیا کر دیا جاتا تھا؟ یہ فلانا بابا کا ہے،
ہاں آج بھی ہوتا ہے نا ایسا، یہ فلاں کے نام کا بکرا ہے، اس کو چھوڑ دیتے، کوئی اس کو ذبح نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیا جاتا، اس کے گلے میں کچھ ہار وار ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بھی بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور ہوتے تھے. ان کو کوئی ذبح نہیں کرتا تھا، ان کا کوئی دودھ نہیں دوتا تھا، ان کے کوئی بال نہیں تراشتا تھا، اور ان پر کوئی سواری نہیں کرتا تھا. ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی. کوئی کھیت میں جا کے کھا بھی لے تو کوئی کچھ بولتا تھا، ارے صاحبہ ہے، یہ فلانی ہے، یہ بحیرہ ہے، کوئی اس کو کچھ نہیں کرتا تھا. کیوں؟ یہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور تھے. یہی بات ابن المسیب نے صحیح البخاری میں کہی. تفسیر القرآن حدیث نمبر 123 پر یہ روایت موجود ہے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں اس لیے کہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے.